اورحان غازی عثمانی ریاست کا پہلا سلطان جس نے بورسا فتح کیا اور اسے اپنی ریاست کا نیا دارالحکومت بنایا، جس نے نیکیا اور نیکومیڈیا جیسے بڑے قلعے اور شہر فتح کیے جو بازنطینی سلطنت کے لیے اہم مراکز تھے۔ اسی کے دور میں عثمانیوں نے پہلی بار یورپ میں قدم رکھا اور یورپ کا علاقہ گیلیپولی فتح کیا۔ وہ ریاست جس کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی، اس کو صحیح معنوں میں اسی نے سلطنت میں تبدیل کیا۔ بیوروکریٹک نظام سے لے کر پہلی عثمانی کرنسی تک اور پہلی منظم فوج ینیچری کی بنیاد سے لے کر دینی اور دنیاوی تعلیم کے مراکز تک، یہ سفر سلطان اورحان غازی نے کیسے طے کیا؟ وہ کون سی حکمت عملی تھی جس نے ایک چھوٹے بے لیگ کے سردار کو بازنطینی سلطنت کا بھیانک خواب بنا دیا؟ یورپ میں عثمانیوں کا پہلا قدم کیسے ممکن ہوا؟ اور سب سے اہم بات، عثمان غازی نے اورحان کو ہی اپنا جانشین کیوں چنا جبکہ اس کے دوسرے بیٹے بھی تھے؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں ان سوالوں کے جواب مکمل تفصیل سے جانیں گے، تو پلیز سبسکرائب۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے عثمان کے آخری دور سے۔ وہ ایک ایسے سردار تھے جو اپنے آخری سانس تک اپنی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں بدلنے کا خواب دیکھتے رہے۔ ان کا سب سے بڑا خواب تھا بورسا کو فتح کرنا، جس کا محاصرہ وہ 1317 سے کیے ہوئے تھے، مگر 1324 میں عثمان غازی کی حالت جب خراب ہونے لگی تو اس کے اس خواب کی ذمہ داری ان کے بیٹوں پر آن پڑی۔ بورسا کو فتح کرنا کیوں ضروری تھا، اس کے بارے میں آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عثمان غازی نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے کیا وصیت کی۔ اے بیٹے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ ہماری سلطنت دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ ہمیشہ شریعت محمدی کو مضبوطی سے پکڑنا، علماء اور دیندار لوگوں کی قدر کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا کیونکہ سلطنت ان کی دعاؤں سے قائم رہتی ہے، رعایا پر عدل کرنا اور ان کے ساتھ نرمی برتنا، ظلم سے ہمیشہ بچنا کیونکہ ظلم سلطنت کو تباہ کر دیتا ہے، جہاد کو کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ جہاد سے اسلام بلند ہوتا ہے اور دشمن ذلیل ہوتا ہے، کبھی غرور نہ کرنا، مال و دولت پر فخر نہ کرنا، یہ سب عارضی ہے۔ میری جان، میرا مقصد اسلام کی خدمت اور دین کا پرچم بلند کرنا تھا۔ تم بھی اسی راستے پر چلنا اور ترک قبائل کو ایک رکھنا۔ جب بورسا فتح ہو جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا۔ یہ تھی وہ نصیحتیں جو عثمان غازی نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹوں کو کی۔ ایک طرف والد کی جدائی کا غم اور دوسری طرف 7 سال سے جاری ایک ایسی جنگ جسے ہر صورت فتح کرنا تھا۔ لیکن اس مشکل وقت میں ان کے بڑے بھائی علاء الدین پاشا نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری عثمانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ عثمان غازی کے 2 بیٹے تھے، علاء الدین پاشا جو نہایت نیک اور علمی مزاج کے تھے، اور اورحان غازی جو بہادر، جنگجو اور قیادت کی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ عثمان غازی نے جب علاء الدین کو تخت کی پیشکش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے مزاج کو سلطنت اور جنگ و سیاست مناسب نہیں، مجھے دین اور علم میں سکون ہے۔ اس طرح علاء الدین نے اپنی مرضی سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنے چھوٹے بھائی اورحان غازی کو جانشین مقرر کیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں کوئی خاندانی اختلاف نہیں ہوا، جو کہ اکثر ایسے موقعوں پر ریاستی زوال کا باعث بنتا ہے۔ 1324 میں جب وہ مرد مجاہد اس دنیا سے رخصت ہوا تو ہر آنکھ اشک بار تھی، سوائے بازنطینی امپائر، خاص کر بورسا کے حکمرانوں کے۔ انہیں لگا شاید عثمان نہیں رہا تو اب بورسا کا محاصرہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور عثمانی کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن عثمان غازی کے انتقال کے بعد اورحان غازی کی قیادت میں بورسا کا محاصرہ جاری رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قلعہ عثمانیوں کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ بورسا صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ بازنطینیوں کا مغربی اناطولیہ میں آخری بڑا فوجی اڈہ تھا۔ اس پر قبضہ کرنا براہ راست بازنطینی طاقت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔
اس کے علاوہ بورسا ایک اہم معاشی مرکز بھی تھا۔ یہ شہر بازار، زرعی زمینوں اور تجارتی راستوں کا گڑھ تھا۔ اس پر قابو پانا بازنطینیوں کی معیشت کی کمر توڑ دیتا۔ سب سے اہم بات، عثمان غازی اور اورحان غازی بورسا کی فتح کو کوئی معمولی فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس شہر کو اپنی نئی سلطنت کا سیاسی دارالحکومت بنانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے عثمان غازی نے شہر کا محاصرہ شروع کیا، مگر بازنطینیوں نے خود کو قلعہ بند کر لیا۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی امید تھی، قسطنطینیہ سے مدد آئے گی اور محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر قسطنطینیہ اس وقت خود اندرونی مسائل کا شکار تھا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ عثمانیوں نے پہلے ہی وہ تمام راستے بند کر دیے تھے جہاں سے امداد کی امید کی جا سکتی تھی۔ مگر بورسا بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کئی بار بورسا کے لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر محاصرہ توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آخر کار 9 سال بعد جب شہر میں خوراک اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی تو اورحان غازی نے ایک پیشکش کی، اگر شہر ہمارے حوالے کر دو تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بورسا کے گورنر نے اس پیشکش کو قبول کیا اور 1326 عیسوی میں اورحان غازی ایک فاتح کے طور پر شہر میں داخل ہوا اور اس طرح اپنے والد کا خواب پورا کیا۔ اپنی فتح کی خوشی میں اورحان نے سب سے پہلے اپنے والد کی وصیت پوری کی۔ اس نے عثمان غازی کا مقبرہ بنوایا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کے جسد خاکی کو عارضی طور پر رکھے گئے مقام سوغوز سے نکال کر بورسا کے اسی مقبرے میں دفن کیا۔ آج بھی یہ مقبرہ عثمان غازی تربسی کے نام سے موجود ہے۔ یہ مقبرہ ایک تاریخی اور سیاحتی مقام بھی ہے۔ بورسا کی فتح ہی وہ موڑ تھا جب عثمانی ریاست ایک سلطنت میں تبدیل ہوئی، کیونکہ اس فتح کے بعد بازنطینی اور ان کے حریف قبائل سمجھ گئے کہ اب عثمانیوں کو گرانا آسان نہیں رہا۔ شہر کو حاصل کرتے ہی اپنے بھائی علاء الدین کی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان نے انہیں اپنا وزیر اعظم بنایا۔ علاء الدین پاشا نے عثمانی قبائلی نظام کو سلطنت کے نظام میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ علاء الدین ہی تھے جنہوں نے سلطنت کا ابتدائی انتظامی ڈھانچہ اور قوانین تیار کیے۔ اس نے مختلف سرکاری اہلکاروں کے لیے مخصوص لباس مقرر کیے جس کا مقصد ریاستی شناخت اور نظم کو فروغ دینا تھا۔ اس کے مشورے سے عثمانی دور کے پہلے سکے جاری کیے گئے۔ اس نے محصولات یعنی ٹیکسز کا منظم نظام نافذ کیا اور زمینوں کا اندراج شروع ہوا۔ علاء الدین نے اورحان کو مشورہ دیا کہ یہ رضاکارانہ فوج ناکافی ہے، ہمیں ایک ایسی مستقل تنخواہ دار فوج چاہیے جو صرف سلطنت کے لیے وقف ہو، اور یہیں سے دنیا کے سب سے منظم فوجی دستے ینیچری کی بنیاد پڑی۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مفتوحہ علاقوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دوسرا، اس سے پہلے جنگ کے وقت فوج مختلف قبائل سے لی جاتی تھی جو رضاکارانہ طور پر لڑنے آتی تھی اور جنگ کے بعد اسے ختم کر دیا جاتا تھا۔ سلطنت کی کوئی اپنی فوج نہیں تھی۔ اس کمی کو بامتے ہوئے اس نے سلطنت کی باقاعدہ فوج بنانے کا مشورہ دیا۔ علاء الدین پاشا ہی وہ شخص تھے جس نے عدالتوں کے قیام اور قاضیوں کی تقرری کی تجویز دی۔ ایک دفعہ علاء الدین نے اپنے بھائی اورحان سے کہا، بادشاہت صرف تلوار سے نہیں چلائی جا سکتی۔ اگر ہم صرف تلوار سے حکومت کریں گے تو لوگ ہم سے ڈریں گے، مگر اگر ہم عدل سے حکومت کریں گے تو لوگ ہمیں چاہیں گے۔ اورحان نے اپنے بھائی کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے قاضی مقرر کیے، عدالتیں بنائیں اور انصاف کو عام کیا۔ اس نے شہر میں مساجد بنوائیں جہاں اذانیں گونجنے لگیں، مدارس کھلے جہاں علماء اور طلباء علم کی روشنی پھیلانے لگے، بازار سجے جہاں مسلمان، عیسائی، یہودی تاجر ایک ساتھ تجارت کرنے لگے۔ بورسا کی زمین زرخیز تھی اور یہاں کی ریشم کی صنعت مشہور تھی۔ عثمانیوں نے اس صنعت کو منظم کیا۔ تاجر دور دور سے بورسا آنے لگے، شام، ایران، مصر، حتیٰ کہ اٹلی سے بھی۔ شہر ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ بورسا اب اسلامی تہذیب کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ شہر کے انتظامات مکمل طور پر سنبھالنے کے بعد اورحان نے ارد گرد کے قصبوں اور چھوٹے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی اور انہیں فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کا اصل ہدف دراصل نیکیا تھا،
نیکیا ایک قلعہ بند شہر تھا جس کے گرد اونچی دیواریں، خندقیں اور جھیل کی پراسرار موجیں تھیں۔ یہ نہ صرف ایک اہم فوجی قلعہ تھا بلکہ یہ تجارتی اور انتظامی لحاظ سے بھی کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ بازنطینی اسے کبھی بھی ہارنے کو تیار نہ تھے۔ آخر یہ ان کے مذہبی ورثے کا محافظ تھا، مگر اورحان کے لیے اسے فتح کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کو عیسائی پادری زبردستی انہیں دوبارہ عیسائی بنانے کے لیے مسلسل ان پر ظلم ڈال رہے تھے، جس کے سینکڑوں خطوط اورحان کو موصول ہو چکے تھے، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ نیکیا کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ 1328 عیسوی میں نیکیا کا محاصرہ کیا گیا۔ نیکیا کے گورنر نے خوراک اور پانی کا ذخیرہ پہلے سے ہی کر رکھا تھا، جس وجہ سے اس نے خود کو قلعہ بند کر لیا، اور وہ لوگ قسطنطینیہ سے مدد کی امید لگا کر بیٹھ گئے۔ قسطنطینیہ میں بھی اس وقت کا شہنشاہ اندرونیکوس سوم بھی خاموش نہیں رہا۔ وہ بھی چند دن پہلے ہی یعنی 1328 میں ہی اپنے دادا اندرونیکوس دوم کو معزول کر کے تخت پر قابض ہوا تھا، یعنی یہ تخت اسے آسانی سے نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی سال تک اپنے ہی دادا جو سابقہ شہنشاہ تھے اس کے ساتھ ایک خوفناک خانہ جنگی میں الجھا رہا تھا۔ اس جنگ نے بازنطینی سلطنت کو نہ صرف مالی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی بہت کمزور کر دیا تھا۔ اب جب کہ وہ تخت پر آیا تھا اسے اپنی سیاسی ساکھ کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نہیں روکا تو اس کی بادشاہت کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے خود فوج جمع کی اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ جون 1329 عیسوی میں اورحان کو روکنے کے لیے نکل پڑا۔ اس کے ساتھ 10 سے 12 ہزار فوج کا لشکر تھا جن کا مقصد تھا ازنک یعنی نیکیا کا محاصرہ ختم کرنا اور عثمانیوں سے وہ زمینیں چھڑانا جو پہلے بازنطینی زمین کا حصہ تھی۔ شہنشاہ اس جنگ کو اپنی ساکھ بہتر بنانے کا ایک ذریعہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی قیادت میں تجربہ کار جنرلز اور تربیت یافتہ فوجی افسران شامل تھے۔ اورحان کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس فوج کی تعداد شہنشاہ کے مقابلے بہت کم تھی۔ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اس نے اسے ایک اپرچونٹی سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ خود آیا ہے اور اگر اسے شکست دی گئی تو باقی شہروں کی امیدیں خود بخود مایوسی میں بدل جائیں گی۔ یہاں اورحان نے ایک تاریخی فیصلہ کیا جس نے عثمانیوں کی تاریخ بدل دی۔ اس نے شہنشاہ کی افواج کو کھلی جنگ میں آنے پر مجبور کیا، ان کی سپلائی لائن پر دباؤ ڈالا اور جنگ کو پہاڑی علاقے میں لڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ عثمانی سوار دستے فائدے میں رہیں۔ مگر شہنشاہ اس جنگ کو نیکیا کے قریب میدانی علاقے میں لڑنا چاہتا تھا۔ عثمانیوں نے شہنشاہ کے لشکر کو نیکیا کی طرف جانے والے راستوں میں روکا، چھاپہ مار حملے کیے۔ شہنشاہ کی فوج کو خوراک، پانی اور کمک کی فراہمی متاثر ہوئی۔ بالآخر وہ پلیکانون کی پہاڑیوں کے دامن میں رک گیا تاکہ وہاں سے آگے نیکیا کی طرف بڑھنے سے پہلے دفاعی پوزیشن لے سکے۔ اورحان نے پلیکانون کی بلندیوں پر پہلے سے قبضہ کر لیا تاکہ نیچے سے آنے والی فوج پر نفسیاتی برتری حاصل ہو، مگر شہنشاہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اورحان انہیں پہاڑی علاقوں کے درمیان پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ عثمانیوں کی روایتی چالوں سے آگاہ تھا، مثلاً چھاپہ مار جنگ، پہاڑیوں پر پوزیشن، نیچے حملے اور نفسیاتی دباؤ۔ شہنشاہ نے پہاڑ کے نیچے لشکر روک کر عثمانیوں کے نیچے آنے پر مجبور کرنے کی حکمت عملی اپنائی، کیونکہ بازنطینی فوج تعداد میں زیادہ اور بہتر روایتی صف بندی کی حامل تھی۔ اس نے سوچا شاید عثمانی براہ راست جنگ سے بچنا چاہیں گے اور بالآخر نیچے آئیں گے۔ یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ عثمانی نیچے نہ آئے بلکہ اورحان نے بلندی پر دفاعی پوزیشن سنبھال کر دشمن کو تھکایا اور چند تیر انداز دستے تیار کیے جو جاتے اور تیر برساتے اور واپس آ جاتے۔ اس نے یہ عمل کئی بار دہرایا۔ اس طرح بازنطینی فوج پر نفسیاتی دباؤ بڑھنے لگا۔ شہنشاہ کی فوج کئی دنوں سے سفر کر کے تھکی ہوئی تھی۔ گرم موسم، بلند زمین اور سپلائی میں رکاوٹوں سے حوصلہ ٹوٹنے لگا اور عثمانی سوار دستے رات کے وقت خیموں کے قریب چھاپہ مار حملے کرتے
شہنشاہ کی فوج کو خوراک اور پانی کی فراہمی متاثر ہوئی، جس سے وہ کمزور پڑنے لگی۔ اس کے کئی سپاہی زخمی یا مایوس ہو چکے تھے، جبکہ پہاڑ کی بلندی پر موجود عثمانی تازہ دم تھے۔ آخر کار شہنشاہ کو لگا، اگر میں نے اب ان پہاڑیوں کی طرف بڑھ کر عثمانیوں کو نہ ہٹایا تو میری فوج ٹوٹ جائے گی یا عثمانی نیچے آ کر ہم پر قابو پا لیں گے۔ 10 جون 1329 کا وہ دن تھا جب شہنشاہ نے بالآخر فیصلہ کیا کہ ہم پہاڑیوں پر چڑھائی کریں گے اور عثمانیوں کو ان کے دفاعی مقام سے ہٹائیں گے۔ یہی فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ پہاڑ کی بلندی سے عثمانیوں کے تیر اور پتھروں نے شہنشاہ کی فوج کا استقبال کیا۔ فوجی ڈسپلن ٹوٹ گیا، چڑھائی کے دوران صف بندی بکھر گئی اور جب ابتدائی دستے ہٹے افراتفری پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے شہنشاہ خود بھی ممکنہ طور پر زخمی ہوا یا کم از کم خطرہ محسوس کر کے واپسی کا حکم دیا۔ شہنشاہ کی فوج کا بڑا حصہ اسی پہاڑی کے درمیان مارا گیا۔ کچھ شہنشاہ کے ساتھ واپس قسطنطنیہ بھاگ نکلے، کچھ فوجی قیدی بن گئے۔ پلیکانون، جو موجودہ مالٹیپ یعنی استنبول کے ایشیائی حصے میں واقع ہے، وہاں اس جنگ کو لڑا گیا، اس لیے اسے بیٹل آف پلیکانون بھی کہا جاتا ہے۔ کیا اورحان غازی اس فتح کے بعد اپنے اصل ہدف یعنی نیکیا کو فتح کر سکا؟ کیا اس کے بعد بھی اس نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا؟ یہ سب جانیں گے ہماری اگلی قسط میں۔ 10 جون 1329 کا وہ دن تھا جب ایک طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب فتح کے تازیانے گونج رہے تھے۔ وہیں خیمے کے اندر بیٹھا ایک شخص، وہ اور اس کا بھائی اس سوچ میں مبتلا تھے کہ نیکیا کو کیسے فتح کیا جائے۔ یہ وہی دن تھا جس دن پلیکانون کی پہاڑیوں کے درمیان عثمانی ریاست کے پہلے سلطان اورحان غازی نے بہترین حکمت عملی سے بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس سوم کو شکست دے کر پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ عثمانی اب کمزور نہیں رہے، بلکہ وہ ایک مضبوط ریاست بن چکے ہیں۔ یہ وہی معرکہ تھا جسے تاریخ بیٹل آف پلیکانون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر اورحان کا اصل ہدف شہنشاہ کی شکست نہیں بلکہ نیکیا کی فتح تھی، جس کا محاصرہ 1328 سے جاری تھا۔ اسی محاصرے کو ختم کرنے کے لیے شہنشاہ خود ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا، مگر اورحان سے شکست کھانے کے بعد واپس لوٹ چکا تھا۔ دوستو، پلیکانون کی فیصلہ کن شکست کے بعد بازنطینی توجہ قسطنطنیہ تک سمٹ چکی تھی، جبکہ اورحان نے فوراً نیکیا کی طرف رخ کیا۔ اسے توقع تھی کہ شکست کی خبر سے شہر کے حوصلے پست ہوں گے، مگر نیکیا نے فوراً ہتھیار نہیں ڈالے۔ اورحان نے بھی نیکیا کا محاصرہ اور زیادہ سخت کر دیا۔ سب سے پہلے اورحان نے بورسا اور ینی شہر کو رسد اور کمک کے مرکزی اڈے بنایا۔ اناج، چارہ، تیر کمان، منجنیقیں اور خیمہ جاتی سامان کو یہیں پر جمع کیا گیا۔ مجلس مشاورت میں ایک بات پر سب کا اتفاق پہلے سے ہو چکا تھا، نیکیا کو تنہا کرنا ہے، رسد کاٹنی ہے اور دیواروں پر براہ راست چڑھائی نہیں کرنی، بلکہ دشمن کو بھوک اور خوف کے سایوں میں خود ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے، کیونکہ مقصد شہر کی تباہی نہیں، شہر کو حاصل کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے ایسے انتظامی فیصلوں اور نظم و ضبط کی حکمت عملی میں اورحان کے بھائی علاء الدین پاشا کا بڑا دخل تھا۔ سرحدی امراء کونور الپ اور کوسے محال اپنے لشکروں سمیت قلعے کے گرد و نواح میں پھیل گئے تاکہ کوئی بھی دیہاتی رسد نیکیا تک نہ پہنچ سکے۔ پیدل یا دستے اور خدمت پر معمور مسلم سوار یونٹ پہرہ داری اور نگرانی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ یوں نیکیا کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا۔ محاصرہ 3 دائرے بنا کر شروع ہوا۔ بیرونی دائرہ ان راستوں پر قائم کیا گیا جہاں سے دیہات کا غلہ اور سامان آتا تھا۔ درمیانی حلقے میں گشتی دستے اور چھاپہ مار یونٹس تعینات کیے گئے جو رات کے اندھیرے میں دشمن کی کوششوں کو خاک میں ملاتے اور پیغام رسانی کے راستے کاٹ دیتے۔ اور سب سے اندر
نیکیا کی جانب سے آنے والے تیروں کی حد سے باہر کیمپ اور ہلکی مورچہ بندی کی گئی۔ منجنیکوں کے ذریعے وقفے سے دروازوں اور دیواروں پر دباؤ ڈالا جاتا۔ تیر انداز قطار در قطار متبادل شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے، مگر بڑا حملہ نہیں کیا جاتا۔ مقصد تھا محافظوں کو تھکانا، ذخائر کم کرنا اور شہر کے اندر بے یقینی پیدا کرنا۔ لیکن نیکیا کے گورنر نے موجودہ خوراک کے ذخائر کی فہرست بنا کر تقسیم سخت کر دی تاکہ طویل محاصرے میں بھوک فوری طور پر بحران نہ بنے۔ رات کے اندھیرے میں چھوٹی کشتیوں سے جھیل کے پار سے غلہ منگوانے کی کوششیں کی گئیں۔ عثمانی نگرانی سخت تھی، مگر کچھ عرصہ یہ راستہ چلتا رہا۔ لیکن جلد ہی اورحان نے کناروں پر پہرے میں اضافہ کر دیا۔ چھوٹی کشتیوں سے رات کی نقل و حرکت پر نظر رکھی گئی تاکہ دوبارہ پانی کے راستے خفیہ رسد نہ آ سکے۔ یہ آبی نگرانی عثمانیوں کی کسی بڑی طاقت سے نہیں بلکہ مقامی مہارت اور چھوٹی کشتیوں کے سہارے کی گئی۔ اورحان کے اس قدم سے شہر مزید تنہا ہو چکا تھا۔ نیکیا کے گورنر نے کئی بار وقفے سے دروازوں سے محدود پیمانے کے دستے باہر نکالے تاکہ عثمانی مورچوں کو نقصان پہنچایا جائے اور تیر اندازوں کی قطاریں بکھیر دی جائیں۔ اورحان نے ان حملوں کا جواب ڈال بند قطاروں اور پہلو سے ہلکی گھڑ سوار ٹکڑیوں کے وار سے دیا، جس سے یہ کوششیں زیادہ دیر تک ٹک نہ سکیں۔ نیکیا کے گورنر نے شہنشاہ کو مدد کے لیے قاصد بھیجے، مگر پلیکانون کے بعد بازنطینی سلطنت کے پاس نہ وسائل تھے نہ حوصلہ کہ نیکیا کے لیے کوئی بڑی مدد پہنچا سکے۔ چند چھوٹی کمکیں اگر ہوئی بھی تو صورتحال بدل نہ سکی۔ کلیسائی رہنماؤں کے ذریعے شہریوں کو حوصلہ دیا گیا کہ یہ محاصرہ عارضی ہے، مگر جیسے جیسے مہینے گزرے اور ایشیا کی قیمتیں بڑھتی گئیں، ویسے حوصلہ بھی کمزور پڑتا گیا۔ اس سارے عرصے میں اورحان کی طرف سے نیکیا کے گورنر کو بار بار امان کی پیشکش کی جاتی رہی۔ اگر ہتھیار ڈال دو تو عام آبادی محفوظ رہے گی اور عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا، کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ دراصل اورحان یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ جنگ سے نہیں بلکہ قرارداد سے ہو تاکہ شہر سلامت رہے اور نظم فوراً قائم کیا جا سکے۔ اور آخر کار 1331 عیسوی کی بہار آتے آتے فیصلہ ہو گیا اور نیکیا نے مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ عثمانی شہر میں داخل ہوئے، مگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ شہر کے اندر پہلے نظم و نسق کے افسران، پھر محدود فوجی عملہ داخل ہوا۔ شہر کی عظیم کلیسائی عمارت آیا صوفیہ کو اورحان جامع کی حیثیت ملی، اور وہیں پہلی جمعہ کی نماز سے نیکیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ محدود فوجی عملہ شہر اور اطراف میں رکھا گیا تاکہ امن میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ قاضی مقرر کیے گئے، مالی امور کے لیے عامل اور امن کے لیے سباشی یعنی نگہبان۔ ان تینوں نے مل کر شہر کے اندر نظم سنبھالا۔ بازار کھولے گئے، ناپ تول کی پابندی لگائی گئی، ذخیرہ اندوزی روک دی گئی اور قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے سرکاری نگرانی بٹھائی گئی۔ غیر مسلم آبادی کو تحریری طور پر امان ملی۔ جان و مال کی حفاظت، عبادت کی آزادی اور جزیہ کے بدلے ریاستی حفاظت۔ اسی اعلان نے خوف کم کیا اور لوگ اپنے گھروں اور دکانوں میں واپس آئے۔ ازنک یعنی نیکیا میں پہلا عثمانی مدرسہ قائم ہوا۔ اس کے صدر کے طور پر معروف عالم دین داؤد کیسری کو مقرر کیا گیا۔ مدرسہ کے اخراجات کے لیے محکمہ اوقاف کی بنیاد رکھی گئی تاکہ تعلیم مستقل طور پر چلتی رہے۔ اورحان نے ارد گرد کے دیہات اور راستوں پر چوکیوں کو برقرار رکھا تاکہ کوئی اچانک شورش نہ اٹھے اور رسد کا راستہ محفوظ رہے۔ سرحدی غازیوں اور معتبر امراء کو قریبی علاقوں میں زمینیں خدمت کی شرائط کے ساتھ دی گئیں۔ شرائط میں امن و امان کی ذمہ داری اور بنجر زمین کی آباد کاری شامل تھی۔ اس سے زراعت چلی اور محصولات مستحکم ہوئے۔ کچھ ہی عرصے میں ازنک اور اطراف میں چھوٹی تعمیرات یعنی مساجد، کاروان سرائے اور حمام بنائے گئے تاکہ شہر رہنے اور کاروبار کے قابل بنے۔
ازنک کی قدیم عثمانی تعمیرات جیسے حاجی اوزبیک مسجد جو 1333 میں بنائی گئی تھی اسی رجحان کی مثالیں سمجھی جاتی ہیں۔ نیکیا کی فتح کے فوراً بعد اورحان غازی نے اپنی نظریں اگلے ہدف نیکومیڈیا پر جما دیں۔ یہ شہر بازنطینی سلطنت کے لیے ایک اہم مرکز تھا، اس لیے اس کی فتح عثمانیوں کے لیے بھی نہایت ضروری تھی۔ نیکومیڈیا کو حاصل کرنا کیوں اتنا اہم تھا، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے اورحان غازی کے خاندان کا مختصر تعارف جان لیتے ہیں تاکہ آگے کی کہانی کو بہتر سمجھا جا سکے۔ 1333 عیسوی تک اورحان کی 2 شادیاں معتبر طور پر سامنے آتی ہیں، نیلوفر خاتون اور اسپرسا خاتون۔ اولاد میں بڑا بیٹا سلیمان پاشا نوجوانی کی دہلیز پار کر چکا تھا۔ مراد، جنہیں مراد اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ اس وقت تک ابھی کم سن تھے، اور اسپرسا خاتون کے بیٹوں میں ابراہیم اور قاسم کے ساتھ بیٹی فاطمہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جہاں تک شہزادی تھیوڈورا کا تعلق ہے، ان سے شادی کچھ برس بعد 1346 میں ہوئی اور ان کے بطن سے شہزادہ حلیل پیدا ہوئے۔ اس شادی کو ایک سیاسی شادی مانا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ دوسری جانب علاؤالدین پاشا، جو ابتدا میں سلطنت کے انتظامی ستون سمجھے جاتے تھے، اسی دہائی یعنی 1333 کے آس پاس خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ تاریخی ماخذ ان کی موت کی وجہ بیان نہیں کرتے، لیکن مورخین اسے ایک طبی وفات ہی مانتے ہیں۔ تاہم وہ نظم، وہ ڈھانچہ اور وہ استحکام جو علاؤالدین نے سلطنت کو دیا، وہی ازنک کی فتح کے بعد اورحان کے ہر قدم کی بنیاد بنا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ بازنطینی شہنشاہ نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورحان سے کیوں کروائی۔ آف کورس یورپ کی فتوحات کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ اورحان غازی نے اپنے آخری وقت میں اقتدار چھوڑ کر تنہائی اختیار کر لی؟ یہ سب آپ جانیں گے اگلی قسط میں۔ نیکومیڈیا بازنطینی سلطنت کا وہ آخری قلعہ جو اب تک ترک فتوحات کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ بورسا گر چکا تھا، نیکیا بھی ہتھیار ڈال چکا تھا، مگر نیکومیڈیا بازنطینی سلطنت کا آخری نشان اب بھی اناطولیہ کے ماتھے پر جومر کی طرح چمک رہا تھا۔ اورحان جانتا تھا جب تک یہ شہر فتح نہیں ہوتا تب تک بازنطینی تلوار عثمانیوں کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی غیر معمولی تھی کہ اس فتح کے بعد عثمانیوں اور یورپ کے درمیان صرف ایک سمندر باقی رہ جاتا۔ اس شہر کو حاصل کیے بغیر یورپ کی سرزمین کی طرف بڑھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مگر نیکومیڈیا بورسا اور نیکیا کی طرح کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس کا ایک حصہ خشکی پر تھا جبکہ دوسرا سمندر کے کنارے واقع تھا، جو اسے ایک مضبوط اور مشکل ہدف بناتا تھا، کیونکہ قسطنطینیہ سے بازنطینیوں کی بحری مدد آسانی سے نیکومیڈیا تک پہنچ سکتی تھی، اور اس وقت تک عثمانیوں کے پاس کوئی منظم بحری طاقت موجود نہیں تھی۔ یعنی اگر اورحان کو یہ شہر حاصل کرنا تھا تو سب سے پہلے اس کمزوری کا حل تلاش کرنا لازم تھا۔ اور دوسرا ستم یہ تھا کہ دوسرے ترک بیلک خصوصاً درمیان اوغلو اور کاراسی عثمانیوں کی بڑھتی طاقت سے خائف تھے اور اکثر سازشوں میں مصروف رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شہر ترک فتوحات کی راہ میں سب سے بڑا امتحان ثابت ہوا۔ کیسے اورحان نے ان تمام چیلنجز کا سامنا کیا؟ نیکومیڈیا کی فتح کے لیے اورحان نے کون کون سی جنگی حکمت عملی اپنائی؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے جانیں گے۔ مارمرا کے نیلے پانیوں کے کنارے
بسنے والا یہ شہر بازنطینی سلطنت کا قدیم فوجی قلعہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جو قسطنطینیہ کے دروازے تک پہنچنے والی آخری سیڑھی سمجھا جاتا تھا۔ قسطنطینیہ تک آنے جانے والا ہر زمینی راستہ نکومیڈیا سے گزر کر ہی قسطنطینیہ تک جاتا تھا۔ یہ اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کا آخری بڑا شہر تھا۔ اسی لیے اورحان نے نیکیا کی فتح کے فوراً بعد ہی نکومیڈیا کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اورحان نے طویل محاصرے کے لیے فوج کو نئے سرے سے منظم کیا۔ اس نے پیدل فوج یایا اور سوار دستے مسلم تیار کیے تاکہ محاصرے کے دوران سپاہی باری باری اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں۔ خلیج عظمت یعنی نکومیڈیا کے جنوبی کنارے پر کارا مورسل بے کی کھاڑی میں چھوٹی جنگی کشتیوں کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ان کشتیوں کی نگرانی کارا مورسل بے کے سپرد کی گئی تاکہ سمندر سے آنے جانے والے راستوں پر نظر رکھی جا سکے۔ یہی وہ بندرگاہ تھی جہاں سے عثمانیوں کا بحری سفر شروع ہوا، یعنی اسی مقام پر اورحان نے تاریخ کا پہلا بحری بیڑا تیار کروایا۔ سمانلی پہاڑوں کے راستوں اور دروں پر چھوٹی چونکیاں اور لکڑی کے برج بنا دیے گئے۔ آہستہ آہستہ نکومیڈیا کے گرد کی زمینیں بازنطینیوں کے ہاتھوں سے پھسلنے لگیں۔ 1333 عیسوی میں اورحان نے مرمرا کے جنوبی ساحل پر طاقتور ترک بیلک کاراسی اوغلوں سے امن کا معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں نئے دروازے کھل گئے۔ کاراسی کے کچھ ملاح اور جہاز ساز کارا مورسل کے گھاٹ پر آئے، جہاں انہوں نے عثمانیوں کی مدد شروع کی۔ اس تعاون کے بعد مرمرا سمندر میں بازنطینی رسد لانے والی کشتیوں پر حملے کرنا اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا اب کہیں زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ اسی سال کے آس پاس عثمانی فوج نے گیملک اور ارمترو کے علاقے میں مضبوطی سے ڈیرے ڈال لیے۔ ان ٹھکانوں سے نکومیڈیا کے جنوبی کنارے کی نگرانی ممکن ہوئی اور قسطنطینیہ سے آنے والی چھوٹی کشتیوں کے لیے نکومیڈیا کی بندرگاہ تک پہنچنا خطرناک بن گیا۔ اورحان کے بڑے بیٹے سلیمان بے کو شمالی راستوں کی ذمہ داری دی گئی۔ اس نے تیز رفتار اکنچی یعنی چھاپہ مار دستوں کی قیادت سنبھالی، جو گبزے اور دریچہ کے درمیانی راستوں پر بازنطینی قافلوں پر حملے کرتے، چونکیاں قائم کرتے اور قسطنطینیہ کی طرف جانے والی زمینی رسد پر دباؤ بڑھاتے گئے۔ آہستہ آہستہ نکومیڈیا ایک گھیرے میں آتا جا رہا تھا، ایک ایسا گھیرا جو دن بدن تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ مراد، جو بعد میں مراد اول کہلائے، اس وقت عمر میں کم تھے، اسی لیے عملی کمان میں شامل نہیں کیے گئے، مگر اورحان نے انہیں دربار اور فوجی تربیت کے ہر مرحلے میں شریک کیا تاکہ وقت آنے پر سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کا ہنر ان کے ہاتھوں میں خود بخود آ جائے۔ دیگر شہزادے ابراہیم اور قاسم، ان کو نسبتاً ہلکی مگر اہم ذمہ داریاں دی گئیں، جیسے گیملک اور ارمترو کے علاقوں کی حفاظت اور گلے و اسلحے کے قافلوں کی نگرانی، تاکہ طویل محاصرے کے دوران فوج تک رسد کا سلسلہ بغیر رکے جاری رکھا جا سکے۔ نکومیڈیا کے جنوب اور مشرق کی سمت ساپانجا وادی اور سکاریا کے پلوں کے قریب عثمانیوں نے اپنے مورچے آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھا دیے۔ کھیتوں تک رسائی بند کر دی گئی، مویشی ضبط کر لیے گئے اور بازنطینی قافلوں پر روزانہ چھاپہ مار حملے شروع ہو گئے۔ دوسری جانب کارا مورسل کی چھوٹی کشتیوں کے تیار ہوتے ہی خلیج کے دہانے پر مسلسل گشت شروع کر دی گئی۔ ساحل کے قریب اونچی چٹانوں پر منجنیقیں نصب کی گئیں تاکہ نکومیڈیا کی بندرگاہ کے قریب آنے والی بازنطینی کشتیوں پر براہ راست وار کیا جا سکے۔ یہ مکمل ناکہ بندی تو نہیں تھی، مگر خطرہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ شہر کی رسد اب کم، غیر یقینی اور خوف میں لپٹی ہوئی رہ گئی۔ مگر اورحان جانتا تھا کہ صرف سمندر سے دباؤ ڈالنا کافی نہیں، اگر پشت پر کسی اور محاذ سے خطرہ اٹھا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نے درمیان اوغلوں سے امن کا معاہدہ کیا
تاکہ اس کی پشت پر سکون رہے اور وہ پوری توجہ بیتنیا کی فتح پر مرکوز رکھ سکے۔ یہ سیاسی قدم اگرچہ کسی بحری طاقت کا اضافہ تو نہیں تھا، مگر اس نے اورحان کو طویل محاصرے کے لیے ایک نایاب سیاسی سانس عطا کی۔ 1336 عیسوی تک نکومیڈیا کا محاصرہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ خلیج میں کشتیوں کی آمد و رفت تقریباً ناممکن ہو گئی تھی۔ جو کشتی نکلنے کی کوشش کرتی تیر اندازوں کے نشانے پر آتی یا چھاپہ مار کشتیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتی، کیونکہ ساحل کے ساتھ موجود چوکیوں کے درمیان آگ اور دھوئیں کے اشاروں کا نظام بنایا گیا۔ جیسے ہی مرمرہ سمندر سے کوئی جہاز خلیج کی طرف بڑھتا، دونوں کناروں پر تعینات دستے فوراً حرکت میں آ جاتے۔ شہر کے اندر حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ رسد کی کمی نے قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا۔ جب بھی بازنطینی فوج باہر نکل کر غلہ لانے کی کوشش کرتے، شہزادہ سلیمان بے کے اکنجی ان پر حملہ کر کے انہیں واپس دیواروں کے اندر دھکیل دیتے۔ دریچہ سے ہیرکے تک خندقیں اور چھوٹے برج بنا دیے گئے۔ قسطنطینیہ کا اب زمینی راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ شہنشاہ اندرونیکوس سوم نے نکومیڈیا کی حفاظت کے بدلے میں اورحان غازی کو خراج دینے کی پیشکش بھی کی، مگر اورحان نے وہ پیشکش مسترد کر دی۔ دراصل شہنشاہ اس وقت بلقان میں فوجی کارروائیوں میں مصروف تھا، جہاں البانیہ، سربیا اور بلغاریہ بازنطینی حکمرانی کے خلاف بغاوتیں کر رہے تھے، اور 1337 عیسوی میں جب محاصرہ اپنے اختتام پر تھا، اس نے اپنی فوج کو البانیہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا، جس سے نکومیڈیا کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیا گیا۔ اسی دوران اورحان نے صلح کے اشارے دینے شروع کیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ شہریوں کے جان و مال محفوظ رہیں گے اور عبادت گاہیں باقی رکھی جائیں گی۔ طویل محاصرہ، قحط اور بیماری نے شہر کو توڑ دیا تھا۔ دیواریں اب بھی قائم تھیں، مگر اندر اناج ختم ہو چکا تھا اور ہمت بھی۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا اورحان برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ 1337 میں نکومیڈیا نے شرائط کے تحت ہتھیار ڈال دیے۔ شہریوں کو امان ملی، کلیسا قائم رہے، اور جو قسطنطینیہ جانا چاہیں انہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ ساحل پر عثمانی پہرا لگا دیا گیا تاکہ آئندہ قسطنطینیہ کی جانب سے کوئی اچانک بحری کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ شہزادہ سلیمان بے نے پہلے دستے کی قیادت کی اور شہر میں داخل ہوتے ہی نظم و ضبط قائم کیا۔ بازاروں میں رونق لوٹی، قاضی مقرر ہوئے، اور جلد ہی نکومیڈیا کی فضا میں اذانیں گونجنے لگیں۔ یوں بورسا اور نیکیا کے بعد نکومیڈیا بھی اسلامی تہذیب کے نقشے میں شامل ہو گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آنے والے دنوں میں وہی بازنطینی سلطنت جو کل تک دشمن تھی، اپنی شہزادی تھیوڈورا کا ہاتھ اورحان غازی کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ کیوں؟ یہ راز ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ آف کورس یورپ کی فتوحات کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تلواروں کی گونج ختم ہوئی تو ایک نیا چیلنج سامنے آیا۔ قلعے فتح کرنا آسان ہے، اسے چلانا مشکل۔ ہم دیکھیں گے اورحان کیسے حکومت کرتا ہے ان عیسائیوں پر۔ ایک ترک سردار بنا، بازنطینی شہنشاہ کا داماد۔ ہمارے شہنشاہ نے اپنی بیٹی کو ایک ترک سردار سے بیاہ دیا، اب ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ اناطولیہ کی تکمیل اور پھر یورپ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ لیکن کس غم نے اس عظیم سلطان کی کمر توڑ دی؟ اور کون تھا وہ شہزادہ جسے قزاقوں سے چڑھوانے کے لیے تاوان دینا پڑا؟ اب تاوان دینا ہی پڑے گا، ورنہ وہ میرے شہزادے کو مار دیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فاتح سے معمار سلطنت تک کا یہ سفر۔ بورسا، نیکیا اور نکومیڈیا کی فتح کے بعد
مغربی اناطولیہ میں بازنطینی حکمرانی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک ملک کو تلوار سے فتح کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر کامیابی سے حکومت کرنے کے لیے انصاف، حکمت عملی اور بصیرت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اورحان غازی کے سامنے بھی اب یہی عظیم چیلنج تھا۔ انہیں مفتوحہ علاقوں میں ایک مکمل اور مؤثر ریاستی نظام نافذ کرنا تھا جس سے عوام کے دل جیتے جا سکیں، اور انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا۔ آج ہم جانیں گے کیسے اورحان غازی نے اپنی ریاست میں ایک منظم نظام نافذ کیا اور عدل کا بول بالا کیا۔ اورحان نے سفارتکاری اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے کراسی اوغلوں کی اہم ریاست کو بغیر کسی بڑی جنگ کے عثمانی سلطنت میں کیسے شامل کیا؟ کیا وجہ تھی کہ بازنطینی شہنشاہ نے اپنے حریف اورحان کو داماد بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس سیاسی شادی کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ اور سب سے اہم، کیسے اورحان کے بیٹے نے یورپ میں عثمانیوں کے لیے پہلا مستقل دروازہ کھول دیا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اورحان غازی نے کیسے ایک فاتح سے ایک عظیم معمار سلطنت تک کا سفر طے کیا۔ بورسا، نیکیا اور نیکومیڈیا، یہ شہر تو فتح ہو گئے، لیکن اب اصل جنگ تھی عوام کے دل جیتنے کی۔ اورحان غازی کی حکمت عملی صرف فوجی نہیں تھی بلکہ وہ سیاسی اور سماجی بھی تھی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی سلطنت بھوک اور پیاس کے سائے میں تو پروان چڑھ سکتی ہے، مگر عدل کے بغیر کوئی سلطنت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ اسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اورحان نے فوری طور پر ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ قائم کیا۔ سب سے زیادہ زور عدل پر دیا گیا۔ سب سے پہلے جگہ جگہ قاضی یعنی جج مقرر کیے گئے تاکہ وہ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کریں اور انصاف کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایک منظم ٹیکس کا نظام نافذ کیا جس نے رعایا پر ظلم کم کیا اور سلطنت کی آمدنی کو مستحکم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی لوگوں نے عثمانی حکمرانی کو بازنطینیوں سے بہتر متبادل سمجھا۔ انصاف تو یہاں ہے، پادریوں اور لارڈ سے بہتر ان ترک حکمرانوں کا قانون ہے۔ تمام مفتوحہ علاقوں میں اسلامی تہذیب کا رنگ بکھیرنے کے لیے بورسا اور نیکیا جیسے شہروں میں بڑے مدارس یعنی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ یہ صرف مذہبی تعلیم نہیں تھی بلکہ ایک باقاعدہ ریاستی نظام کا حصہ تھا۔ اس مقصد کے لیے اورحان نے ملک بھر کے علماء کو دربار میں بلایا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں تعلیم کی ذمہ داریاں سونپیں، جس سے سلطنت میں ایک مضبوط علمی ماحول پیدا ہوا۔ ان تمام اقدامات نے یہ یقینی بنایا کہ جہاں عثمانی تلوار پہنچی وہاں قانون اور امن بھی پہنچا، اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ اب جب کہ اندرونی نظام مستحکم ہو چکا تھا، اورحان کی نظریں ایک نئے ہدف پر تھیں، اناطولیہ کی جغرافیائی تکمیل۔ ان کی نگاہیں بحر ایجین کے ساحل پر واقع ایک اہم ترک بیلی کراسی پر تھیں۔ آئیے جانتے ہیں کراسی اوغلو عثمانی سلطنت کا حصہ کیسے بنا۔ یہ ترک ریاست مغربی اناطولیہ میں بحر ایجین کے ساحل پر واقع تھی اور عثمانیوں کے لیے جغرافیائی اور عسکری لحاظ سے یہ ایک قیمتی ٹکڑا تھا۔ 1345 عیسوی کے آس پاس اورحان غازی نے اسے سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن اورحان نے اس بار تلوار نہیں بلکہ سفارتکاری اور موقع پرستی کا استعمال کیا۔ اس وقت کراسی کے حکمران خاندان میں شدید خانہ جنگی اور تنازعات عروج پر تھے۔ بزرگ حکمران کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے تخت کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ ہم اورحان کو پیسہ دے دیں گے مگر اپنے بھائی کو حکمران نہیں بننے دیں گے، اس سے بہتر ہے عثمان کا بیٹا حکومت کرے۔ اورحان غازی نے نہایت ذہانت کے ساتھ اس تنازع میں مداخلت کی۔ انہوں نے ایک کمزور دڑے کو فوجی مدد فراہم کی
جس نے کراسی کے خاندان کو اندر سے مزید کھوکھلا کر دیا۔ بہت سے کراسی سرداروں نے محسوس کیا کہ عثمانی قیادت میں رہنا زیادہ محفوظ ہے، چونکہ کراسی کی فوجی طاقت آپسی لڑائیوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اورحان کو کوئی بڑی جنگ لڑنی نہیں پڑی۔ حکمرانی طبقے اور فوج کا ایک بڑا حصہ رضاکارانہ طور پر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ کراسی کے اہم فوجی رہنما ایسی بیگ اور ان کے بیٹے حاجی البیگ کو عثمانی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ یہی حاجی البیگ بعد میں یورپ کی فتوحات میں ہیرو ثابت ہوئے۔ کراسی کی شمولیت نے عثمانیوں کے لیے مستقبل کی توسیع کے 3 دروازے کھولے۔ بندرما اور بالی کیسر جیسے ساحلی علاقوں پر قبضہ ہوتے ہی عثمانیوں کو پہلی بار سمندر تک براہ راست رسائی ملی۔ اس سے کراسی کا بحری بیڑا اور تجربہ کار ملاح بھی عثمانیوں کے ہاتھ آ گئے، جس نے عثمانیوں کو ایک بحری طاقت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ کراسی کی شمولیت نے عثمانیوں کو درہ دانیال کے بالکل قریب لا کھڑا کیا۔ اس مقام سے بحری راستے سے یورپی سرزمین یعنی رومیلی میں داخل ہونا بہت آسان ہو چکا تھا۔ یہ اگلے اہم ہدف گیلی پولی کی فتح کے لیے ایک لازمی شرط تھی۔ اس اقدام نے مغربی اناطولیہ میں عثمانی سرحدوں کو یکجا اور محفوظ کر دیا، جس سے سلطنت ایک مکمل اور ٹھوس جغرافیائی شکل اختیار کر گئی۔ اس فتح نے اورحان غازی کی یہ حکمت عملی ثابت کر دی کہ وہ صرف تلوار کے بل پر نہیں بلکہ ذہانت، سفارتکاری اور سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے بھی سلطنت کو وسعت دینے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے۔ کراسی کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اورحان غازی کی طاقت اب بحیرہ مرمرہ کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے تیزی سے زوال پذیر ہو رہی تھی۔ اورحان غازی نے اس کمزوری کو اپنے لیے ایک سنہری موقع بنا لیا۔ قسطنطینیہ میں شہنشاہ جان کانتاکوزینوس ششم اپنے حریفوں کے خلاف شدید خانہ جنگی میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے فوری طور پر فوجی امداد کی ضرورت تھی۔ اگر اورحان مدد نہیں کرے گا تو یہ گدی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دشمن سے دوستی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کانتاکوزینوس نے اپنے سب سے بڑے حریف کو شکست دینے کے لیے اورحان غازی سے اتحاد کیا۔ عثمانی فوج نے بازنطینی سرزمین میں داخل ہو کر شہنشاہ کے حریفوں کو شکست دی اور اسے تخت پر مستحکم کیا۔ اس فوجی امداد کے بدلے شہنشاہ نے اورحان کو نہ صرف مالی ادائیگی کی بلکہ ایک ایسا سیاسی تحفہ بھی دیا جس نے عثمانیوں کے وقار میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ 1346 عیسوی میں اس اتحاد کو پائیدار بنانے کے لیے شہنشاہ جان کانتاکوزینوس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورحان غازی سے کر دی۔ یہ ایک ایسی سیاسی شادی تھی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہمارے شہنشاہ نے اپنی بیٹی کو ایک ترک سردار سے بیاہ دیا۔ اب ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ یہ شادی اس بات کا ثبوت تھی کہ عثمانیوں کی حیثیت ایک معمولی قبائلی سردار سے بڑھ کر عظیم سلطنت کے بادشاہ کی ہو چکی تھی۔ اورحان غازی اب قسطنطینیہ کے اہم سیاسی معاملات میں براہ راست مداخلت کا حق رکھتے تھے۔ اس سیاسی شادی کے نتیجے میں اورحان کو وہ موقع ملا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا، یورپی سرزمین یعنی رومیلی میں داخلہ۔ اورحان کے بیٹے سلیمان پاشا، جو کراسی کے تجربہ کار ملاحوں کے ساتھ کام کر چکے تھے، اب عثمانی فوج کے سب سے بڑے جرنیل بن چکے تھے۔ انہوں نے یورپ میں قدم رکھنے کا ایک منفرد منصوبہ بنایا۔ بازنطینی خانہ جنگی میں مدد کے عوض عثمانیوں کو یورپ میں ایک فوجی اڈا ملا جس سے ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہوئی۔ لیکن فیصلہ کن موڑ 1354 عیسوی میں آیا۔ گیلی پولی، جو درہ دانیال کے کنارے ایک مضبوط اور کلیدی قلعہ تھا، ایک شدید زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے نے قلعے کی مضبوط دیواروں کو زمین بوس کر دیا۔ سلیمان پاشا نے اس قدرتی موقع کو ضائع نہیں کیا۔
وہ فوری طور پر اپنی فوج اور بحری بیڑے کے ساتھ یورپ میں داخل ہوئے اور تباہ شدہ گیلیپولی پر قبضہ کر لیا۔ گیلیپولی کی فتح عثمانیوں کا یورپ میں پہلا مستقل اور بڑا قدم تھا۔ اس فتح نے عثمانیوں کو ایک دو براعظمی طاقت بنا دیا اور یورپ میں فتوحات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ گیلیپولی کی فتح نے عثمانیوں کو ایک نئی بلندی عطا کی، مگر اسی دوران اورحان غازی کی زندگی کا سفر آہستہ آہستہ اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا تھا۔ آخر وہ کون سا دکھ تھا جس نے اس عظیم سلطان کو توڑ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد تخت سلطنت کا وارث کون بنا؟ آئیے اورحان غازی کے زندگی کے آخری برسوں کا احوال جانتے ہیں۔ گیلیپولی کی فتح نے اورحان غازی کو تو دنیا کا سب سے خوش قسمت فاتح بنا دیا تھا، لیکن قدرت نے اس خوشی کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہنے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی عظیم توسیع کا معمار اورحان غازی کا سب سے بہادر اور کامیاب بیٹا سلیمان پاشا، جو اپنی فتوحات کی وجہ سے عثمانیوں میں کافی مقبول تھے، 1357 عیسوی میں ایک غیر متوقع اور انتہائی افسوسناک حادثے کا شکار ہوئے۔ وہ اناطولیہ میں شکار کے دوران اپنے گھوڑے سے گر گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ خبر اورحان غازی پر بجلی بن کر گری۔ سلیمان پاشا صرف ایک بیٹا نہیں تھا، بلکہ یورپ میں فتوحات کا معمار اور اورحان کا جانشین تھا۔ اس عظیم صدمے نے سلطان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ سلیمان کی موت نے اورحان کو شدید غم میں مبتلا کر دیا اور ان کی حکومتی دلچسپی ماند پڑ گئی۔ سلیمان پاشا کو گیلیپولی کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے، جو یورپ میں عثمانیوں کے پہلے قدم کی یادگار ہے۔ غم کی اس حالت میں ایک اور بڑا المیہ پیش آیا۔ اورحان کی بازنطینی بیوی تھیوڈورا کے بیٹے شہزادہ حلیل کو سمندری قزاقوں نے اغوا کر لیا۔ اس اغوا کاری کے پیچھے ایک بڑا سیاسی کھیل تھا۔ اورحان کو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے بڑے پیمانے پر تاوان ادا کرنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں انہیں اپنے سابقہ حریف بازنطینی شہنشاہ جان پنجم کی مدد لینی پڑی، جس نے تاوان کی ادائیگی میں ثالثی کی۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح اس عظیم سلطان کی زندگی کے آخری سال جنگوں کی بجائے ذاتی صدموں اور سیاسی پیچیدگیوں میں گزرے۔ اپنے بیٹے کی موت اور شہزادے کے اغوا کے غموں سے نڈال، اورحان غازی نے اپنے دوسرے بیٹے مراد کو مزید حکومتی اور فوجی ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دیں۔ اورحان نے اپنی زندگی میں ہی مراد کو اپنے جانشین کے طور پر تیار کر لیا تھا، اور بالآخر یہ عظیم معمار سلطنت 1362 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اورحان غازی کو ان کے والد عثمان غازی کے پہلو میں بورسا میں دفن کیا گیا، جو شہر ان کی سلطنت کا پہلا دارالحکومت تھا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو یورپ اور ایشیا پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں ینیچری کے نام سے دنیا کی سب سے منظم فوج تھی، جس نے مراد اول کے لیے ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی تھی جس پر کھڑے ہو کر عثمانیوں نے بلقان کے ممالک کو فتح کرنا تھا۔ اورحان غازی صحیح معنوں میں عثمانی سلطنت کے حقیقی سلطان اور معمار تھے۔ اورحان کی وفات کے بعد مراد اول تخت نشین ہوئے۔ ان کے سامنے اب ایک نیا چیلنج تھا، یورپ میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا۔ مراد اول عثمانیوں کے لیے ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی تلوار اور ذہانت سے بلقان کے ممالک کی تاریخ بدل دی۔ وہ کون سا مشہور یورپی مارکا تھا جس میں مراد اول نے عیسائی اتحادی افواج کو ایسا فیصلہ کن سبق سکھایا کہ بازنطینیوں کی رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ قسطنطینیہ کا کامیاب محاصرہ کرنے کے باوجود
وہ کیوں قسطنطینیہ کو فتح نہیں کر پایا؟ سلطان مراد اول کی فتوحات، ان کی ذاتی قربانی اور عثمانی سلطنت کو ایک حقیقی عالمی طاقت بنانے کی کہانی جانیں گے ہماری اگلی قسط میں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ تاریخی سفر آپ سے چھوٹ جائے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔